الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، مالک کائنات، خالق، مدبر اور منتظم اس کائنات کا، اپنی بادشاہت میں اکیلے تنہا اور اکیلے ہی وہ عبادت کے حقدار ہیں. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات بلا کسی کمی اور بیشی کے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے امتیوں تک پہنچائے ہیں، اور اس پہنچانے میں بڑی تکلیفیں اور بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا اور زندگی گزارنے کے ہر شعبے اور ہر موڑ پر مکمل خیرخواہی کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے. کوئی ایسا کام جو امت کے لیے فائدے کا ہو آپ نے چھپایا نہیں، اور کوئی ایسا کام جس سے امت کو نقصان اور خطرے کا اندیشہ ہو، پریشانی کا اندیشہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے. اس وقت دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن جتنی تعداد زیادہ ہے اتنے ہی ان کے فرقے اور گروہ بنے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا ہوں اور میں درست اور صحیح ہوں، باقی غلط ہے. لیکن قیامت تک کے آنے والے تمام عقل مند مسلمانوں کے لیے جو حق پر ہونے کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر
چلنے کے لیے جو مواد اور سامان ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ قرآن جو اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ اس وقت بھی سچی کتاب تھی اور آج بھی وہ سچی کتاب ہے. اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ اللہ کے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہو وہی سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں، اپنے وعظ اور نصیحت میں اور اپنے گفتگو میں جن باتوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو یہ الفاظ آپ کے خطبات میں ہمیشہ سنے جا سکتے تھے اور احادیث کے اندر منقول ہیں. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین باتیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی باتیں ہیں جو قرآن ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کسی بھی معاملے میں انسان اگر چاہتا ہے کہ میں بہترین طریقے پر چلوں تو اس کو ہر معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو آدم میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، آپ کی ازواج مطہرات تھی، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچیاں اور دیگر رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خوشی اور غمی میں شرکت کی ہے. آپ کا طریقہ کیا رہا ہے، کس موقع پر آپ نے کیا کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین دین ہے. ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع میت کے متعلقہ احکام کے حوالے سے تھا. جنازے کے متعلق تکفین، تغسیل اور تدفین کے حوالے سے پہلے کچھ باتیں بیان کی جا چکی ہیں. مزید جن باتوں کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو کتنے دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے اور سوگ میں کیا کچھ کرنے کی اجازت ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا جائز نہیں بلکہ منع ہے، اور ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ شریعت سے متصادم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہر انسان کا دل دکھتا ہے اور میت کے گھر والوں کا دل غمزدہ ہوتا ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، جب جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کی اطلاع آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. یہ اپنے صحابہ کرام سے کہا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ ان کو ایسی چیز آئی ہے جس نے ان کو مشغول رکھا ہے اپنے لیے کھانا بنانے سے.
معنی یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو گئی ہو وہ گھر کے لوگ اپنے غم میں ہیں، ان کو اپنا کھانا بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے، لہذا پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دیگر دوست احباب کا حق بنتا ہے کہ وہ اس میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہو گئی اب اس گھر کی شامت آئی ہے، ان کا بندہ بھی چلا گیا، فوتگی بھی ہو گئی، غم کی حالت میں ہے، اب یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے رہنے والے یتیم مسکین ہیں، پیچھے رہنے والے غریب ہیں یا مالدار، فکر ہوتی ہے کہ اب خیرات ہونی چاہیے۔ اور بعض گاؤں دیہات میں تو جو ہمدردی دکھانے والے ہوتے ہیں، میت کے جو بھائی یا دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، اب وہ اپنا نام بلند کرنے کے لیے، جی ہم میت کے فوتگی کے موقع پر بڑا کام آئے تھے، کیا کیا تھا، جی جیسے ہی فوتگی ہوئی اس گھر میں جو بیل کھڑا تھا ہم نے فوراً اس کو ذبح کر دیا، اور جا کے دکاندار سے چاول منگوایا، فلاں چیز منگوائی، فلاں چیز منگوائی، اور وہ ساری چیزیں میت کے بچوں کے کھاتے میں لکھوا کر قرض کا ڈھیر اس کے اوپر ڈال کر ہم نے اپنے میت بھائی کی خیر خواہی کی۔ اور علاقے کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید دعوت ہے تو وہ آ کے کھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد مختلف قسم کی کہانیاں اور باتیں سناتے ہیں، کوئی اس کھانے کے بارے میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اتنے کنجوس سے اپنے فوت شدہ کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، گوشت کم رکھا تھا، کوئی بڑا جانور ذبح کر لیتے، زیادہ گوشت کھلا دیتے، میت کی بخشش ہو جاتی۔ میت کی بخشش ہو یا نہ ہو، لوگوں کے پیٹ کی جو ہے وہ ان کو فکر ہوتی ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک ایسا رسم ہے جو ظلم پر مبنی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے غم میں مشغول ہیں ان کے گھر سے جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا حلق میں کیسے اترتا ہے؟ اور وہ یتیم بچے جن کو آپ نے مقروض کر دیا، جن کے لیے آپ کو سہارا بننا چاہیے تھا، آپ نے ان کا جو کچھ والد کی طرف سے بچا ہوا تھا وہ بھی لگا دیا اور اوپر قرض بھی چڑھا دیا۔ یہ ہمارے ہاں رسومات ہیں۔ جنازے سے لوگ فارغ ہوئے، قبرستان سے واپس آئے، باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، جی کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانا اگر میت کے گھر کی طرف سے ہے تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر باقی مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے بھیج دیں، اور اگر میت کے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور نے رضاکارانہ طور پر کہا کہ میری طرف سے کھانا آئے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میت کے گھر میں اس طرح دعوت کا ماحول بنا دینا، لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام من النياحة، میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور کھانے کا اہتمام کرنا، اس کو ہم نیاحت میں سے، نوحہ خانی میں سے ماتم میں سے سمجھتے تھے، یہ ماتم ہے، اور ماتم کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ ماتم ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانے کا اہتمام کرنا، کھانا کوئی اور بنائے، جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے کھانا بنایا جائے، ان کو کھلایا جائے، اپنے گھر لا کر یا ان کے گھر بیچ کے، یہ انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن باقی لوگوں کو دعوت دے کے کہ جی میت کے گھر پہ کھانے کے لیے آ جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ماتم ہے۔ کھانے کی دعوت میت کے گھر والوں کی طرف سے ہو تو یہ ظلم بھی ہے اور ماتم بھی ہے، اور کسی اور کی طرف سے ہو تو یہ ماتم ہے۔ اسی طرح تدفین کے بعد میت کے متعلق
جو ضروری احکامات میں سے ہیں وہ تو یہ ہے کہ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے بھی سوال ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قبرستان میں کوئی سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پاؤں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت۔ قبرستان اس کی جگہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ اس حدیث کا سیاق اور سباق اور یہ ترتیب یہ بتاتی ہے کہ گھر قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، گھروں میں قرآن پڑھنے چاہیے، اور قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بناؤ کا مطلب کیا ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھو، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر بھی قبرستان ہے۔ ایک تو اس گھر کے رہنے والے مردوں کی طرح ہے، مردوں کی طرح۔ تو ایک سوال کسی اسکول ٹیچر نے کیا بچوں سے، چھوٹے معصوم بچے، کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ مختلف جوابات دیے بچوں نے۔ ایک بچے نے کہا کہ استاد جی مردے نماز نہیں پڑھتے۔ استاد نے کہا یہ جواب صحیح ہے، مردے نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے نماز پڑھنے کا دور ختم ہو گیا، اب جو زندہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مردے قرآن نہیں پڑھتے، جو مردے ہیں ان کے قرآن پڑھنے کا دور چلا گیا، قیامت کے دن وہ پڑھیں گے اگر دنیا میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت میں جہاں تک آپ کی پڑھائی ہوگی وہاں تک آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، لیکن قبر میں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے اس میں قرآن پڑھا کرو۔ اسی طرح قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اوپر جانور ذبح کرنا اس سے منع فرمایا ہے۔ لا عقر فی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں عقر نہیں، اور یہ عقر کیا ہے؟ یہ لوگ مردوں کے قبر پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت شرک کی ہے اور دوسری صورت بدعت کی ہے۔ شرک یہ ہے کہ اگر اس مردے کے نام پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کر دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگر وہ اللہ کے نام پر ہے لیکن قبرستان کو ذبح کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں پر کوئی اجر زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، یا قبر کے پاس لا کے ذبح کرتے ہیں، تو یہ پھر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں ہے، عقر اسی کو کہا جاتا ہے کہ مردے کے قبر پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کے علاوہ قبرستان پر، قبر کے اندر، قبروں کے اوپر، قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا وہاں سجدے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں، ان شرار الخلق عند الناس عند اللہ، اللہ کے ہاں تمام مخلوق میں سے بدترین مخلوق کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے۔ قیامت کے قائم ہوتے وقت جو لوگ زندہ ہوں گے یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ لوگ جو قبرستان کو سجدگاہ بناتے ہیں، جو قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں، یعنی قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدتی تکلیف کی وجہ سے
کمبل اپنے چہرے سے ہٹا رہے ہیں، بار بار آپ کے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے اور آپ کمبل ہٹا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر مما صنعوا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کر دے، انہوں نے اپنے انبیاء اور بعض روایت میں صالحین اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا صراحتاً الا فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد، لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا، بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں۔ اور اللہ سے دعا بھی کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر کو باہر کھلی جگہ پر بنا دیا جاتا، لیکن آپ کی قبر کو اندر گھر کے اندر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو سجدگاہ نہ بنائیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ قبر کے اوپر گنبدیں بنا کر، ساتھ مسجد بنا کر لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیم ہے، عزت ہے۔ یہ تعظیم صرف اللہ کا حق ہے۔ پچھلی امتوں میں انسان کو بھی بطور تعظیم سجدہ کیا جا سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی اور ان کے والدین سجدے میں گرے۔ یہ سجدہ ان امتوں میں جو تعظیم کا سجدہ ہے، احترام کا سجدہ ہے، یہ جائز تھا، لیکن اس امت میں نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ آیا، اور اونٹ آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سر زمین پر رکھ کے جھک گیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہیں، یہ آپ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کی طرف سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں اگر کسی کے لیے سجدہ کرنے کا کہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت پر اس کے شوہر کا جو حق ہے وہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کی طرف وہ سجدہ کرتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں سجدہ تعبدی ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، دونوں طرح کے سجدے کسی قبر کے لیے، کسی زندہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے متعلق جن باتوں سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، قبر کو پختہ کرنا، جس سیمنٹ کو کہا جاتا ہے، سیمنٹ لگا کے پختہ کر دینا۔ اسی طرح وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبروں پر لکھنا، وَأَن يُزَادَ عَلَيْهِ، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اس پر اضافہ کرنا، جو مٹی وہاں سے نکلی ہے اس مٹی سے اضافی مٹی ڈالنا، اور وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اس پر کچھ بنانا، چاہے وہ گنبد ہو، مسجد ہو، کوئی گھر ہو، قبر کے اوپر یہ جائز نہیں ہے بنانا۔ وَأَن يُجْلَسَ عَلَيْهِ، اس پر بیٹھ جانا، قبروں پر اس کو پختہ کر دینا سیمنٹ لگا کے، اسی طرح اس کو جو اس سے نکلی مٹی ہے اس سے زیادہ مٹی ڈال کے زیادہ بلند کر دینا۔ اور اس پر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک تابعی سے، اپنے ایک شاگرد سے کہا، ابو الحیاج الاسدی ان کا نام ہے، ابو الحیاج الاسدی، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج میں آپ کو وہ ڈیوٹی دے کر نہ بھیجوں، وہ مشن دے کر روانہ نہ کر دوں جس پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا
تمثالا الا طمستا، کہ آپ جو بھی بلند قبر دیکھو اس کو ہموار کر دو، اور جو بھی کوئی بت، کوئی مجسمہ دیکھ لو، کوئی تصویر دیکھو اس کو مٹا دو۔ بت ہو، مجسمہ ہو، ڈیزائن ہو، جیسے ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، کسی گزشتہ کوئی نامور شخص کی اس کا جو ماڈل بنایا جاتا ہے، یہ بت ہے، چاہے اس کی پوجا ہو یا نہ ہو، اس طرح کا مجسمہ فرمایا اس کو ڈھا دو، اس کو مٹا دو، اور جو قبر آپ کو اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ اور اتنا اونچا کرنے کی اجازت آئی ہے، ایک بالشت، زمین سے ایک بالشت قبر اونچی ہو، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ باقی قبر کے اوپر کوئی اتنی زیادہ مٹی ڈالنا، اس کو پختہ کر دینا، اس کے اوپر آبادی بنانا، گنبد وغیرہ بنانا، یہ ساری چیزیں شرعاً حرام ہیں، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مختلف فقہ کی کتابوں میں، کتاب الحظر والاباحہ، جو ممنوع اور جائز چیزیں ہیں ان کے ابواب کے اندر ان کا یہ قول کہ قبر کے اوپر لکھنا، قبر کو پختہ بنانا، قبر کے اوپر بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں امام صاحب کے نزدیک ممنوع اور حرام ہیں۔ لکھنا بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف پہچان کے لیے لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کے قبر کے اوپر ایک پتھر کھڑا کیا تھا، پتھر، اور فرمایا اس سے ہم اپنے بھائی کی قبر پہچانیں گے۔ تو پہچان کے لیے کوئی ایسی نشانی رکھی جا سکتی ہے، لیکن قبر پر لکھنا اور باقاعدہ اشعار لکھنا، اور یہ بھی ساتھ لکھنا کہ آخری آرام گاہ، پتہ نہیں وہ آرام گاہ ہے اس کے لیے یا عذاب گاہ ہے، تو اللہ جانتا ہے نا، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میری قبر میرے لیے آرام کی جگہ ہے یا عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آرام کی جگہ بنا دے، لیکن یہ تو غیب کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں آخری آرام گاہ، اور اپنی طرف سے بعض دفعہ شرکیہ الفاظ بھی لکھ دیتے ہیں، اشعار شرکیہ کتبوں کے اوپر لکھے ہوئے۔ میرے محترم بھائیو، یہ چیزیں قبروں پر لکھنا، قبروں پر اس طرح کے جو چیزیں بنانا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایت میں قبروں پر چراغاں کرنا، اس سے بھی منع آیا ہے حدیث میں۔ تو قبر یہ بالکل سادی ہونی چاہیے۔ آج اگر قبرستان میں کوئی انسان جا کے دیکھے، مشکل سے اس کو اپنی موت یاد آتی ہے، اور سادی قبر ہوتی ہے، کچی قبر ہوتی ہے، ہر انسان کو وہاں جا کر دیکھ کر احساس ہوتا ہے، موت کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو قبرستان ایسی جگہ ہے، نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، پہلے میں نے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، الا فزوروها، ابھی زیارت کیا کرو، تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جا کر آخرت کب یاد آئے گی؟ جب قبر بالکل سادی بنی ہو۔ اور ہماری قبریں جن پر بہت کچھ نقش و نگار کیا ہوا ہوتا ہے، مزین کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے، اصل انسان کو قبر میں جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ نہ قبر کے خطبے ہیں، نہ قبر کے اوپر بنائے جانے والے گنبد ہیں، نہ قبر کے اوپر لگائے جانے والے سیمنٹ ہیں۔ قبر کے اندر فائدہ دینے والا اس کا عمل ہے۔ ہمیں اپنا عمل بنانا چاہیے۔ اس قبر کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، قبر کے اندر تنہائی ہوتی ہے، قبر کے اندر کوئی صوفہ نہیں ہوتا، لیکن قبر کے اندر انسان کا عمل اچھا ہو، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اس کے لیے روشنی ہوگی۔ انسان کا عمل اچھا ہو، قبر کے اندر تنہائی نہیں، یہ عمل خوبصورت انسان کے شکل میں آ کر آدمی سے کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آج میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچھ کرنا چاہیے جو ہمیں قبر میں فائدہ دے۔ اور پھر جانے کے بعد لوگ کہتے جی اس کے لیے یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کیا ہے اور کس طریقے سے یہ ممکن ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو میری زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، اس میں جو کروں گا وہ میرے لیے کارآمد ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے جانے کے بعد مجھے کوئی چیز فائدہ دے یا نہ دے، اس کا معاملہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں واضح ہوگا۔
لیکن اس کا کوئی یقین نہیں کہ کون سا عمل ہے جو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہو جو آپ کو فائدہ دے، کون سی اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. کسی کو نہ اپنی اولاد کی گارنٹی ہوتی ہے اور نہ اپنے عمل کی. لیکن جو آپ نے کیا وہ آپ کے لیے کرامت ہے. آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، اس میں ایسا کچھ کیا، کیونکہ کفن بغیر جیب کا ہوتا ہے، اس میں جیب نہیں ہوتی. اپنے ساتھ آپ پیسے کفن میں رکھوا کر قبر تک لے جائیں، آپ کو وہ پیسہ فائدہ نہیں دیں گے. پیسہ پیچھے چھوڑ دے، وہ پیسہ آپ کو فائدہ دے یا نہ دے وہ بات کا معاملہ ہے. لیکن جو آپ اپنی زندگی میں، اپنے پیسے میں، اپنے صحت مندی اور تندرستی میں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ کچھ ایسا کر جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، وہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے، تاکہ بعد میں کسی کو ضرورت نہ پڑے کہ اس کے لیے یہ کرے وہ کرے ایصال ثواب کے لیے، آپ خود اپنے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر لے جو آپ چلے بھی جائے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے تمام اہل توحید، اہل ایمان کی رب العالمین مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ بھی چلا ہے کہ لوگ اپنے مرنے کی تیاری دوسرے انداز سے کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو احرام خرید کر دیتا ہے کہ یہ احرام آپ اس میں عمرہ کر لو، یہ میرے لیے کفن کے طور پر چادر ہوگی. اسی طرح یا کفن خرید کر دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر لے آؤ، یا یہ چادر لے جاؤ، یہ کفن اس سے طواف کروا کے واپس لے آؤ. پھر کہتے ہیں یہ طواف کیا ہوا کفن ہے، زمزم کے پانی سے دھلا ہوا کفن ہے. آپ کا کفن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اترا ہوا کپڑا کیوں نہ ہو؟ جب آپ کا عمل آپ کے لیے وہاں نجات کا ذریعہ نہ بن سکے. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص پہنائی، قبر سے اس کو دوبارہ نکال کے اپنے ران کے اوپر اس کو بٹھایا، لٹایا اور اپنی قمیص اس کو پہنائی اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. یہ منافقوں کے بارے میں کہا. اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ شخص تھا جس کے جنازے پر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی چادر کو پکڑ کر پیچھے کھینچ رہے تھے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میری دعا کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے میں پھر بھی اس کے لیے دعا کروں گا. اللہ اکبر. لیکن وہ قمیص، وہ لعاب، وہ استغفار کی دعا اس کے لیے کارآمد اس لیے ثابت نہیں کہ وہ دل میں نفاق رکھتا تھا، دل میں منافقت رکھتا تھا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. کفر کی حالت میں جان اس کی نکلی، زبان پر تو کلمہ پڑھتا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم تیاری کرتے ہیں یہ تیاری مناسب تیاری نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ پہلے سے قبر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک فکر ہے، سوچ ہے، اچھی بات ہے. صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے اپنی زندگی میں کفن تیار کرنا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون اپنے ہاتھ سے بنائی کر کے چادر لے کر آئی، بہترین خوبصورت کناروں والی چادر بنائی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے وہ چادر لی ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اس چادر میں اور آپ کو ضرورت بھی تھی. نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیجیے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا. گھر گئے, دوسری چادر لے لی, پرانی چادر, اور وہ نئی چادر اس آدمی کو دے دی. لوگوں نے اس آدمی کو ڈانٹنا شروع کیا کہ اللہ کے بندے, آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا جائے آپ روکتے نہیں ہیں, اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی, آپ نے پھر بھی مانگ لی. اس نے کہا میں نے اس لیے مانگی, میں چاہتا تھا کہ یہ میرا کفن بنے. اور واقعی وہ چادر اس کی کفن کے طور پر بعد میں استعمال کی. تو زندگی میں کفن تیار کرنا, امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے, باب من اعد الکفن فی حیاتی, اپنی زندگی میں کفن کی تیاری یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ کفن زمزم سے دھل جائے گا تو اس سے مجھے قبر میں آرام ملے, یا اس کا طواف کروایا جائے تو قبر میں آرام ملے, آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے. صحابہ کرام بات ایسے ہے کہ ان کے جسم کو درندوں اور پرندوں نے نوچا ہے, اور وہ اس چاہت کو ظاہر بھی کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اگر ان کی بہن کا دل نہ دکھتا تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا, یہاں تک کہ ان کے جسم کو پرندے اور درندے نوچ لے, اور قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اللہ رب العالمین ان کے پیٹ سے اس کے ٹکڑے, اس کے گوشت اور اس کے جسم کے حصے وہ جمع کر لے, اور اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. باڈی جیسے بھی ہے, عمل درست ہو تو وہ باڈی اگر دریا کے تہ میں ہے, سمندر کے تہ میں ہے, یا کسی جانور کے پیٹ میں ہے, یا کہیں مٹی کے اوپر ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو راحت سے رکھے گا. تو اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے, اس کے نبی کی سچی پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ٹھکڈے میں ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کی والدہ سہیل صاحب, ملک سہیل صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ اور دیگر جو بھی مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, تمام بیماروں کو رب العالمین شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے, اللہ رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے, اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, شام کے جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آج موقع دیا ہے ظلم سے آزادی حاصل کرنے کا, اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے, کتاب اور سنت کی اللہ تعالیٰ ان کو پیروی کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ امن اور ایمان کی نعمت سے ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو نوازے, اللہ رب العالمین اس ملک میں بھی امن اور ایمان کی فضا کو قائم کر دے, اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں, اسلام کے خیر خواہ ہوں, مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں, جو امانت دار دیانتدار ہوں. اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہمارے اوپر لے آئے, اور جو خیانت کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.